سورة الانبیاء آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات پڑھ رہے تھے کہ انسان کس طرح سے شرک کرتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو بھلا دیتا ہے. اسے جو ایک حق کو پروموٹ کرنا تھا اپنے عمل سے اور اللہ کی توحید جو بیان کرنی تھی، وہ ٹاپک ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا کہ اکثریت لوگوں کی علم سے ناآشنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کو کا ڈینائی نہیں کرتا. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جو کہ اہل کتاب کے دو گروہ اسی زمانے کے مشرکین مکہ، آج کا مسلمان، یہ اللہ کی نفی نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ ضرور کرتا ہے. اور وہ بات ہم پڑھنا جا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے کہ جو اس انداز سے تھی کہ نہیں بھیجتے ہیں ہم کسی بھی رسول کو، یا آپ سے پہلے بھی کوئی رسول جنہیں بھیجا گیا انہوں نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 25 میں، جس میں بتایا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہیں، بلکہ وہ جن کو تم اولاد بنا رہے ہو وہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے کسی چیز میں نہیں بڑھ کر بولتے، بلکہ وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 27 تک. اب دیکھیں آگے جو ہم نے کہا تھا کہ شفاعت کا ٹاپک چلے گا، کیونکہ جہاں ہم کسی کو معبود بناتے ہیں یا کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی اولاد نہیں بناتے، لیکن ہم سفارش کرنے کے لیے ہمارے یہاں بہت عام ہے یہ کانسیپٹ کہ نبی سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں شفاعت میرے ہاتھ میں ہے، شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی یہی بات کی کہ جہاں ہم نے تھوڑی سی بھی غفلت برتی یا کوتاہی کی اس شفاعت کے ٹاپک کو دیکھنے کے لیے، تو ہم شرک میں بہت حد تک انوالو ہو جائیں گے. یہ میری ذمہ داری بھی بنتی ہے عمل بھی کرنے کی اور لوگوں تک بات کو بھی کلیئر کرنے کی، اور یہی ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ وہی آیت الکرسی کی طرح یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. شفاعت فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی اللہ جانتے ہیں جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی جو پیچھے آگے دائیں بائیں ہر دور کو جانتا ہو وہی شفاعت کر سکتا ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ یہ تک کہا گیا کہ آپ منافقوں سے چوکنا رہا کریں، یعنی یہ پیچھے سے وار کریں گے آپ کے. اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یعنی وہ غیب نہیں جانتے تھے، یعنی انہیں نقصان پہنچ جاتا تھا. یعنی آپ دیکھیں نا، بات کو غور سے سنیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو کوئی بھی وہ شخص جو غیب نہیں جانتا اور جسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے، وہ شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو انسان کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جانتا. اور اگر آج ہی ہمیں موقع ملا کہ ہم وہ آیت پڑھ سکیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جب آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ سدا رہنے والے ہیں؟ یہ آپ کو انشاءاللہ
آیت نمبر 34 میں آپ پڑھیں گے، جبکہ آپ اس وقت ہیں 28 پر۔ 34 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جب آپ مر جائیں گے تو کیا لوگ سدا رہنے والے ہیں؟ اور پھر آگے بات آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی نبیوں کو بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے، تو شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو سدا بندوں کے حال کو جانتا ہو اور سدا رہنے والا ہو۔ تو اب جناب جو ایماندار ہوگا وہی اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں انسان کے سامنے جو ہے اور جو انسان کے پیچھے ہے، وہ سب اللہ کے آبزرویشن میں ہے۔ اور باقاعدہ وہ یہی لفظ جوڑ رہا ہے ولا یشفعون، اور نہیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ شفاعت کر سکتے ہیں، الا لمن ارتضی۔ یہ اللہ کی وجہ سے لوگ بڑا دھوکہ کھاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے بیان نہیں ہے کہ نہیں وہ شفاعت کر سکتے مگر وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ اگر انسان اس طرح سے ایمانداری کے ساتھ یہ آیت پڑھ لے کہ نہیں وہ انبیاء شفاعت کر سکتے ہیں سوائے جس کے لیے اللہ پسند کرے، سینٹنس کچھ یوں بن رہا ہے کہ اگر اللہ کو ہم سوائے مگر کچھ اس طرح سے ترجمہ اٹھاتے ہوئے یوں آیت پڑھیں کہ نہیں وہ انبیاء شفاعت کر سکتے ہیں سوائے جس کے لیے رحمان ہی پسند کرے، تو ہی شفاعت ہو سکتی ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ انبیاؤں کا تو یہ حال ہے کہ وہ اس کے خوف سے، اس اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے آگے بات نہیں کر سکتے، لا يسبقونہ بالقول۔ یہ بھی ہم نے آیت نمبر 27 میں پڑھا کہ نہیں وہ بات کر سکتے ہیں اس اللہ کے آگے بڑھ کر، کیونکہ وہ خود اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور وہی اللہ جانتے ہیں۔ دیکھیں یعلم میں واحد مذکر آ رہا ہے اور انبیاؤں کے لیے جمع کا صیغہ چل رہا ہے اور لوگوں کے لیے بھی جمع کی گرامر چل رہی ہے۔ انبیاؤں کے لیے بھی گرامر یوز ہو رہی ہے جمع کی، اور لوگوں کے لیے بھی گرامر یوز ہو رہی ہے جمع کی، اور واحد مذکر اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے جو یعلم، وہ اللہ جانتے ہیں جو لوگوں کے آگے ہے، جو لوگوں کے پیچھے ہے۔ اور نہیں وہ انبیاء شفاعت بھی کر سکتے سوائے جس کے لیے ارتضی، اللہ پسند کرے۔ اور وہ انبیاء وہ انبیاء من خشیتی ہی، اس اللہ کے خوف سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں۔ تو جو ڈرتا ہو اللہ کے خوف سے وہ کیسے کسی کو کی سفارش کر سکتا ہے؟ اول تو وہ ان کے چٹے پٹوں کو، اعمال کو، بندوں کے اعمال کو انبیاء نہیں جانتے ہیں، بندوں کے اعمال کو فقط اللہ جانتے ہیں۔ تو جو جانتا نہیں ہے وہ شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ میں تعصب نہیں اور اگر آپ ایمانداری سے یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ میرا سٹیٹمنٹ ہے کہ کیا واقعی ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں؟ ہمیں تو ضرورت ہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ جو جس نبی سے بلونگ کرتا ہو اور اس نبی کی شفاعت چلتی ہو تو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی فیور کی بات ہے، یہ تو ہماری بات بڑے فیور میں جائے گی ہمارے، کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کچھ بول لیں، کچھ فیورٹزم کر دیں۔ ہمیں تو یقیناً ضرورت ہے، کیا آپ کو اور مجھ کو شفاعت کی ضرورت نہیں؟ لیکن ہے نہیں، ہو نہیں سکتا۔ یعنی یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اور میں ضدی نہ بنے تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ شفاعت کی ضرورت کس کو نہیں، لیکن شفاعت ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ انسان کے اعمال جب تک
پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے لیے جھوٹی بات کوئی بھی اس کی فیور نہیں کر سکتا۔ تو آپ غور کریں، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں ہم نے شفاعت کو غلط سمجھا، گویا ہماری توحید میں ایرر آ جائے گا اور ہم کسی نہ کسی اینگل سے مشرک کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو کانٹیکسٹ، آپ اس میں دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے خدا کی اولاد بنائی۔ اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا، آسمان زمین کے پیدا کرنے کا مقصد بتا رہے تھے اور اس میں توحید آ گیا۔ ہماری پیدائش کے مقصد کے ساتھ توحید آ گیا، توحید کے ساتھ قیامت آ گئی۔ سب چیزیں دیکھیں آپ برابر جوڑ رہی ہیں۔ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے کہ تم حق کی اتباع کرنا، حق کی اتباع میں لا الہ الا اللہ کو بہت فوکس رکھنا، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں جس نے غلطی کی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں شفاعت کے ٹاپک کو بھی سمجھایا گیا اور باقاعدہ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، یعنی باقاعدہ انبیاؤں کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے کہ اول تو انبیاء بہت ہی نیک ہوتے تھے، نبی کی جو سٹیٹس ہے یہ بہت ہی نیک لوگوں کا سٹیٹس ہوتا تھا۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کس انداز سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو بھی کہے گا ان میں سے، چاہے انبیاؤں میں سے چاہے عام پبلک میں سے، کہ انی الہ من دونہ، کہ بے شک میرے پاس بھی اتھارٹی ہے من دونہ، اس اللہ کے سوا۔ دیکھیں ایک ایک آیت بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر ان میں سے کوئی، اگر انبیاؤں میں سے بھی یہ کہہ دے کہ انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں بھی اتھارٹی رکھتا ہوں، الہ ہوں، الہ کا معنی ہے اتھارٹی رکھنا، کہ جو اگر ان میں سے بھی کہے گا کہ ہاں میرے پاس بھی کچھ اتھارٹی ہے من دونہ، اس کے سوا، اور اتھارٹی میں پیچھے شفاعت کی بات ہو رہی تھی، فَذَلِكَ نُجْزِيهِ جہنم، پس یہ ہم جزا دیں گے اس کو جہنم کی، جو اگر یہ کہے گا کہ میرے پاس بھی اتھارٹی ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم جزا دیں گے ظالم کو۔ یعنی باقاعدہ جو یہ کہتا ہے کہ جی میں بھی کوئی اختیارات رکھتا ہوں، وہ گویا اللہ نے اسے کہا کہ وہ ظالم ہے، اور انبیاء کبھی بھی ایسا ظلم، ایسا شرک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اولم یروا، اب اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں بگ بینگ تھیوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں، بگ بینگ تھیوری کچھ اس طرح سے ڈسکس ہوتی ہے کہ پہلے آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا اور آسمان اوپر چلا گیا اور ایک حصہ نیچے آ گیا جسے زمین کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بگ بینگ تھیوری۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیے کہ اسی کی طرف اگر ہم کنسیڈر کریں بات کو کہ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں۔ کس چیز کا کفر؟ کانٹیکس میں جا رہا ہے کہ اتھارٹی ٹوٹل اللہ کے پاس ہے، اگر اور بھی کوئی معبود اور اتھارٹیز ہوتی تو فساد ہو جاتا زمین میں، وہ ایک کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس پر بتایا یہ جا رہا ہے کیا دکھائی نہیں دیتا جو لوگ اللہ کی آل الون اتھارٹی کا کفر کر رہے ہیں کہ ان السماوات والارض، یہ کہ آسمان اور زمین جو تھے، کانتا رتقا، یہ دونوں تھے باہم جڑے ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، بڑی ہی جنرل نالج کی بات ہے، انفارمیٹو بات ہے کہ کیا دکھائی نہیں دیتا جو شرک کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ فتفقناہما، تسنیہ آ گیا، ففتقناہما، پس جدا جدا کر دیا ہم نے دونوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان، ہر عام کامن مین اگر تھوڑی سی سائنس پڑھ لے تو اسے اس کے شواہد ملیں گے
اس کی باقاعدہ آپ کو تمام شواہد کو ہم کہیں گے کہ وٹنسز اس کو ملیں گی کہ واقعی آسمان اور زمین کسی ایک چیز سے جدا ہوئے ہیں. ایک وقت پر یہ دونوں جوائن تھے اور پھر اللہ نے اسے الگ الگ کیا ہے. اس کے شواہد زمین پر ضرور ملیں گے. جبھی تو اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور چھوٹا موٹا علم حاصل کرنا انسان کے ذمے لازم ہے. تو آپ دیکھیں یہاں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. اور جو سائنس نہ بھی پڑھے اور جب وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ قرآن اس میں بالکل حقیقت لکھی ہوئی ہے اور یہ کتاب پچھلی کتابوں سے تصدیق کرتی ہے، ٹیلی کرتی ہے، تو صرف یہ مسلمانوں کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور پھر اللہ نے اسے الگ کیا. یہ یقیناً پچھلی کتاب میں بھی یہی بات درج تھی. تو باقاعدہ اللہ کی آل الون اتھارٹی کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے یہ بات بھی اللہ نے ہمیں بیان کر دی کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، بس اللہ نے انہیں جدا کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ اور بنایا ہم نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ دونوں مکس تھے، ہم نے اسے جدا کیا، جوائن تھے، ہم نے اسے جدا کیا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اور بنایا ہم نے پانی سے کل شیء حی، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے زندگی دی ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عام ایک 6, 7 یا 5 گریڈ کا بچہ بھی یہ بات سائنس میں پڑھ کر جان لیتا ہے کہ ہر چیز کو جو زندگی بخشی گئی وہ پانی ہے. ہر چیز کے اندر پانی کا ایلیمنٹ موجود ہے جس سے اس کو زندگی ملتی ہے. افلا یؤمنون، کیا یہ بات سننے کے بعد بھی بندہ ایمان نہیں لائے گا؟ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ پاور ایک کے ہاتھ میں ہے، ساری اتھارٹی ایک کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اور مزید بات بتاتے ہیں کہ وجعلنا فی الارض رواسی، اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑوں کو. پہاڑوں کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے ان تمید بہم. ہم نے پہاڑوں کو اس لیے بنایا ان تمید بہم، یہ کہ وہ ڈھلک نہ جائیں، یہ کہ وہ ڈھلک جائیں ان کے ساتھ. یعنی وہ آسمان زمین پر جب زمین پر پہاڑ ڈالے جاتے تو وہ ڈھلک جاتی زمین. تو پہاڑ زمین کی سٹیبلٹی کا سبب ہے، جو کہ سورہ نبا میں بھی بتایا گیا. اب آپ دیکھیے کہ کتنی جنرل نالج سائنس کے حوالے سے یہاں آیتوں میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو سٹیبلٹی کے لیے، زمین کی سٹیبلٹی کے پرپس کے لیے بنایا گیا. وجعلنا فیہا فجاجا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین میں بنایا، ہم نے اس زمین میں فجاجن سبلا، کھلے راستے بنائے. کیوں بنائے کھلے راستے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اپنا راستہ طے کر سکیں. یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، کتابیں موجود رکھیں، انبیاءوں کو بھیجا، آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. اللہ کے پلان تقریباً کنکلیوڈ کی طرف ہے، اختتام ہو رہا ہے اس دنیا کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. کتاب سدا موجود رہے گی. اب ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس پروموٹ میں یہ جو بات آگے تک ڈیلیور کرتے ہیں اس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے ہم اتنا ڈسکس کرتے ہیں شفاعت کو کہ جو اس کو غلط سمجھے گا وہ کہیں نہ کہیں شرک میں انوالو ہوگا اور اس کی پکڑ ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ زمین کے پروویژنز کو ہمارے آگے پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وجعلنا السماء سقفا، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت. وہ چھت بھی کیسی ہے؟ محفوظہ، بہت ہی محفوظ چھت ہے. وہم ان آیاتہا معرضون، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی لوگ اس اللہ کی آیتوں سے معرضون، اعراض کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ انبیاء سٹارٹ ہی
یہی ٹاپک کو لے کر سٹارٹ ہوئی تھی کہ ان کی حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی انسان غفلت میں، کھیل تماشوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی کا صحیح استعمال کریں اور پروڈکٹیو لائف ہو ہماری۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔